سچے اسلامی قصے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کے سوال تھے سوشل میڈیا پر بھی اور ملاقات کے دوران بھی، تو آج ہم نے ایک بار پھر سر بہادر خان صاحب کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں ہمارے پاس اور ان سوالات کے جواب ہمیں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک وقت ضرور آتا ہے، وہ مرد ہو یا خاتون، پھر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو زندگی ہم نے گزاری یا جو زندگی ہم گزار چکے ہیں، اس زندگی میں بہت کچھ ایسا تھا جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ایسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ ان کے لیے آپ یہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا چیز ضروری ہے جس پر ہم فوکس کریں اور اپنی شروعات وہاں سے کریں۔ وہ چیز پہلے ہم سیکھیں، سمجھیں اور اس کے بعد اپنے مطالعے کو آگے لے کر چلیں، اور ان چیزوں تک پھر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں راہ راست مل سکے۔ آپ نے کنکلوژن یہاں پر کی کہ پھر شروعات کہاں سے کریں۔ اچھا، اس کا جس کی نظر قرآن پر ہو، حدیث پر ہو، اس کے لیے جواب بہت آسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جیسی دنیا میں بھیج دیا تو ہمیں سب سے پہلے فرمایا بھی کہ خلقکم، تمہیں بنایا، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے اندر، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں۔ دیکھو اس وقت سے انسان تین اندھیروں کے پروسیس سے آ رہا ہے جی۔ اور پھر سما، تمہیں کان دی، والابصار، تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، تمہیں دل دیا۔ کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ پھر اخرجکم، تمہیں باہر نکالا، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ابھی وہ انسان ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا، باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ انسان کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ہم نے ان کو تعلیم یافتہ پیدا کیا ہے۔ انسان کو تھوڑا سا الگ پیمانے پر پیدا کر کے اس کو امتحان میں ڈال دیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو جب وہ کچھ نہیں جانتا تو پھر اس کو ایک بہت بڑی ڈیوٹی دے دی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علم تمہارا گم شدہ مال ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ جس کا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سر سجاد آپ کا موبائل گم ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کے اندر کتنی تشویش پیدا ہوگی، جی، آپ کے اندر کتنی بے چینی پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر کیوریاسٹی آئے گی، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ تو جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ علم تمہارا گم شدہ مال ہے، تو میرے اندر کیوریاسٹی کیوں نہیں آتی؟ میرے اندر وہ تلاش، میں متلاشی کیوں نہیں، ہاں وہ طلب کیوں نہیں آتی؟ تو اس کے لیے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم اتنے بے طلب ہو اور بے تعلیم بھی پیدا ہوئے ہو، امتحان بھی تمہارا ہے اور بے علم بھی ہو، تو پہلا کام کیا کرو؟ فعلم، جانو۔ آپ کے سوال کا جواب کہ انسان پہلے کہاں سے سٹارٹ کرے؟ جی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فعلم، جانو، پہچانو، کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی رب نہیں۔ یہ راستہ دیا کہ ساری دنیا آپ کے پاس ہے، دنیا کے سارے علوم آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں میرا اللہ کون ہے، تو ان ساری چیزوں کو مادی تصور کے اندر لے کر جانا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ پاک کو ہی نہیں جانتے۔ اللہ کی پہچان کے بغیر یہ ساری چیزیں مادہ پرستی ہی ہو گئی۔ تو بات واپس اسی عقائد پر آ جاتی ہے کہ میرا عقیدہ اللہ پاک کے بارے میں کیا ہے۔ اس پر پھر اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اطلبنی، میری طلب کرو، تو تجدنی، مجھے پالو گے۔ فإن وجدتنی، اگر تم نے مجھے پا لیا، ہر چیز تیری ہو گئی۔ دیکھیں، اللہ کو پانے کے بعد ہر چیز مل گئی، اور اگر تم نے مجھے کھو دیا تو کنگال ہو گیا۔ اور انا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ساری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں، بس مجھے پا لے۔ تو دیکھا کہ اللہ پاک کو پانے کے بغیر انسان بالکل ادھورا ہے۔ اب پہلا چیپٹر ہمیں یہی دیا گیا کہ اللہ پاک کو پہچانو۔ اب اللہ پاک کی پہچان کرانا کوئی خود سے تو نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ اب دوسرا عقیدہ آگے کیا آ گیا کہ ان اللہ،
کہ ایک دفعہ تو آپ کو اللہ پاک پر یقین کرنا چاہیے، اور دوسرا کہ آپ نے اللہ پاک کے انبیاء جو زمین پر اللہ پاک کے خلفاء ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ کا نائب کون ہے؟ وہ انسان ہے، اور وہ انسان اللہ پاک کی پہچان ان انسانوں کو جو ہے کروائے گا۔ اس کے لیے ایک سفر چلا انبیاء کا، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے آ کر اللہ کی پہچان کروائی۔ پروگرام اللہ نے پیش کیا کہ مجھے جانو، اب یہ بتائیں گے کون؟ یہ انبیاء بتائیں گے کہ اللہ کون ہے۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر انبیاء کا سلسلہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، جاؤ کسی جاننے والے کے پاس۔ اب جاننے والے کون ہیں؟ وہ جن کو اللہ پاک نے یہ فیض دیا ہے، جن کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ اللہ پاک کے خزانوں سے براہ راست لینے والا، اس کے علوم سے فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے والا، اللہ پاک کی حکمت اور اس کے علوم کا فیضان اس شخص پر، اور اس کو اللہ پاک نے نوازا ہے، وہ خود کسی دوسرے کے سامنے دوزانوں بیٹا ہے، وہ اس کے سامنے یہ سلسلہ ہے، سند ہے، چلتے چلتے یہ فیض ہے، آپ نے جا کر ان سے حاصل کر لینا ہے۔ لیکن ہماری تو بہت بڑی بدقسمتی ہو گئی نا سر، کہ ہم تو انڈیویجول پروسیس کے اندر آ گئے۔ اس امت کی سب سے بڑی بیوقوفی اور نادانی یہ ہے کہ اس کو شارٹ کٹ چاہیے، اور اس نے کسی کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھنا تو ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ اپنی ہی عقل پر چلتے 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 عقل پرست ہوگا۔ اگر اس کی عقل شریعت کے کسی بھی مدارج کے ساتھ ٹکرائے تو وہ شریعت کو چھوڑ کر پھر عقل پرست بن جاتا ہے، اور جبکہ شریعت کے سامنے اپنی عقل کو سکپ کرنے کا نام ہی غلامی ہوتا ہے۔ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اس کے سب سے پہلے میں تو ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ امت کو یہ دنیاوی خرافات سے بچنے کے لیے وہ میڈیا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور سوشل میڈیا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر رائٹر آ کر نام نہاد، نہ وہ عالم ہے، نہ اسکالر ہے، کیا کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ اپنی کتابیں لکھ لیتا ہے، اور وہ بھی شیخیاں مارتا ہے، وہ بڑے اٹریکٹیو انداز میں جو ہے امت کو کھینچ رہا ہے۔ میری مانو تو آپ دیکھیں کہ ان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس مین ماخذ قرآن کا پورا لٹریچر پڑا ہوا ہے، اور تواتر الاسناد کے ساتھ آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں، اور مستند تفاسیر ہیں، اور استاد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا استاد ہی سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان سے سیکھیں۔ تو سر کنکلوژن جس بات پر آپ نے کی تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جو شروعات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، وہ عقیدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے، اور اگلے سوال کا جواب ہم سرباز خان صاحب سے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔